الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنی شہرہ آفاق تصنیف فیضان سنت کے باب آداب طعام میں درود پاک کی فضیلت نقل فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، بے شک اللہ تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ عز و جل، درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختور ہے کہ اس کا نام بمۂ ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے، اور اسے علم غیب بھی عطا کیا گیا کہ وہ درود پاک پڑھنے والوں کے نام بلکہ ان کے والد صاحبان تک کے نام جان لیتا ہے۔ جب خادم دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قوت سماعت اور علم غیب کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکے مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات اور علم غیب کی کیا شان ہوگی، وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بإذن اللہ تعالی امداد فرمائیں گے۔ میں قرباں اس ادائے دستگیری پر میرے آقا مدد کو آ گئے، جب بھی پکارا یا رسول اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل پر سلسلہ فیضان انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو ملاحظہ کرنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، انشاءاللہ عز و جل آج حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ خیر سماعت فرمائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یوسف کے نام سے ایک مکمل سورت موجود ہے جس میں 111 آیتیں، 12 رکوع اور 1600 کلمے اور 7166 حرف ہیں۔ یہ سورت مکیہ ہے، یعنی ہجرت سے قبل نازل ہوئی۔ اس کا شان نزول بیان فرماتے ہوئے صدر الافاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اپنی تفسیر خزائن العرفان میں یہ نقل فرماتے ہیں کہ علماء یہود نے اشراف عرب سے کہا تھا کہ سید دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرو کہ اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام ملک شام سے مصر میں کس طرح پہنچی اور ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا کیا سبب ہوا، اور حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا واقعہ کیا ہے۔ اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی یہ صورت
نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں خزائن العرفان میں یہ آتا ہے کہ جو بہت سے عجائب و غرائب اور حکمتوں اور عبرتوں پر مشتمل ہے، اور اس میں دین و دنیا کے بہت فوائد اور سلاطین یعنی سلطان جو ہوتے ہیں اور رعایا کے لیے، اور علماء کے احوال اور عورتوں کی خصائص اور دشمنوں کی ایذاؤں پر صبر اور ان پر قابو پانے کے بعد ان سے تجاوز کرنے کا نفیس بیان ہے، جس سے سننے والے میں نیک سیرتی اور پاکیزہ خصائل یہ پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، میرے آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعر آفاق ترجمہ قرآن کنز ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی۔ چنانچہ آئیے حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ سماعت کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ حدیث پاک ملتی ہے کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام حضرات کو، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان چاروں انبیاء کرام علیہ السلام کو کریم کہہ کر آپ نے مخاطب فرمایا۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ ان کے نام یہ تھے یہودا، روبیل، شمعون، لادی، ریالون، یشچر، دینا۔ یہ تمام لڑکے آپ کی زوجہ لیا بنت لیان بن فاہر کے بطن سے تھے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خالہ کی بیٹی تھی۔ ان کی دیگر اولاد جن کا نام دان، یفتالی، جاد، آشریہ یہ لڑکے تھے، یہ زلقہ اور بلحطہ کے بطن سے تھے۔ اور راحیل سے حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح اپنی پہلی زوجہ لیا کی وفات کے بعد کیا تھا، اور راحیل جو حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ تھیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی زوجہ لیا ان کی بہن تھی۔ چنانچہ مجھے مدنی چینل پر دیکھنے اور سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ کو بتایا کہ اے میرے والد، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، ترجمہ کنز ایمان، بے شک میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تارے دیکھے تھے ان کے نام یہ ہیں جربان، طارق، ریال، قالبس، عمودان، فیلق، فضا، وثاب، ذوالکفتین، مدروج اور مصباح۔ ایک روایت میں مصباح کی جگہ نطبح بھی ذکر ہے۔ اور ان تمام ناموں کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے یہ عرض کرتا ہوں کہ سنان نامی یہودی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے ان ستاروں کے متعلق بتائیں جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھے تھے۔ آپ خاموش تھے کہ جبریل امین علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ستاروں کے نام بتا دیے۔ آپ نے یہودی کو کہا کہ اگر میں تمہیں ان تاروں کے نام بتا دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے اسے نام بتا دیا۔ وہ کہنے لگا قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، بے شک یہی ان کے نام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہاں جو 11 تاروں کا ارشاد فرمایا گیا اس سے مراد آپ کے بھائی اور چاند سورج سے مراد آپ کے ماں باپ ہیں، لیکن خیال رہے کہ خواب دیکھنے سے پہلے ہی آپ کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور سجدے سے مراد سجدہ تعظیمی ہے
جو پہلی امتوں میں جائز تھا ہماری شریعت میں جائز نہیں. علم تعبیر کے اندر خواب میں سورج دیکھنے سے بادشاہت، سونا اور خوبصورت عورت ملنے کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے. چاند کو خواب میں دیکھنے سے بادشاہت، وزارت، بادشاہ کا قرب، ریاست، شرافت، غلام، منصب، حاکمیت، بڑے آدمی کی زیارت، والد، والدہ، زوجہ اور خاوند کی عظمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. ہاں، علم تعبیر کے اندر یہ بھی فرمایا گیا کہ کبھی کبھی چاند کا دیکھنا فساد اور باطل امور کی طرف بھی اس کا اشارہ ہوتا ہے. یہ سب دیکھنے والے پر منحصر ہے. یہ خیال ہے کہ خواب دیکھنے والا جب کوئی اچھا خواب دیکھے تو وہ اللہ تعالی کی طرف سے القاء ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پڑے اور لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہے تو بیان بھی کر دیں. لیکن اگر برا خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. خواب دیکھنے پر اسے چاہیے کہ اٹھ کر بائیں طرف 3 مرتبہ تھو 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 اس طرح آواز نکالے، تھوکے نا، آواز نکالے اور پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور کسی کے سامنے اپنا خواب بیان نہ کرے. انشاءاللہ عز و جل کوئی نقصان نہیں ہوگا. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف فیضان سنت کے اندر خواب کے حوالے سے چند انتہائی اہم باتیں ذکر فرمائی ہیں. میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ یہاں پر ان باتوں کو آپ کے سامنے عرض کروں. آپ نے ایک مدنی بہار بیان فرمائی اور اس مدنی بہار کے تحت آپ نے خواب کے متعلق چند انتہائی ایمان افروز باتیں ارشاد فرمائی. چنانچہ سب سے پہلے بہار کو سنیے کہ دعوت اسلامی کی 3 روزہ بین الاقوامی سنتوں پر اجتماع صحرائے مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے اختتام پر عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ڈھیروں مدنی قافلے سنتوں کی تربیت حاصل کرنے کے لیے شہر بشہر اور گاؤں بگاؤں روانہ ہوتے ہیں. چنانچہ ایک عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بیان کا اپنے انداز میں خلاصہ پیش خدمت ہے. سن 1423 سن ہجری کے بین الاقوامی 3 روزہ سنتوں پر اجتماع سے عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک مدنی قافلہ 12 دن کے لیے ضلع لیا پنجاب پاکستان پہنچا. جدول کے مطابق ایک دن جب کیسٹ اجتماع ہوا تو کیسٹ کا سنت و برا بیان سن کر ایک عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی اور وہ بلک بلک کر رونے لگے یہاں تک کہ ہوش جاتا رہا. جب افاقہ ہوا تو کافی حشاش بشاش تھے. انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ عز و جل مجھ گناہگار پر فیضان کرم ہوا اور مجھے مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا شربت نصیب ہو گیا. دوسرے دن پھر کیسے اجتماع ہوا، ان کے ساتھ وہی کیفیت ہوئی. اب کی بار خواب میں وہ زیارت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح فیضیاب ہوئے کہ مدنی قافلے کے تمام مسافر بھی حاضر خدمت تھے. استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب علیہ رحمت الرحمان جو کہ برادر اعلی حضرت ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں آنکھیں جو بند ہوں تو مقدر کھلے حسن، آنکھیں جو بند ہوں تو مقدر کھلے حسن، جلوے خدا طالب دیدار کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. امیر اہل سنت نے یہاں پر یہ بھی بیان فرمایا کہ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ لوگ خواب سنا سنا کر لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں، لہذا جو بھی خواب میں زیارت کا دعویٰ کرے اس پر آنکھیں بند کر کے اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کم از کم اس سے قسم تو لینی ہی چاہیے. علاج وسوسہ جو آپ نے بیان فرمایا وہ سنیے کہ صحیح بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اگر کوئی حب جا کے باعث لوگوں کو اپنا خواب سناتا
اپنی شہرت اور واہ واہ چاہتا ہے تو واقعی مجرم ہے، اور اگر اچھی نیت سے سناتا ہے، مثلا دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں خوش قسمتی سے کسی نے اچھا خواب دیکھا، اب وہ اس لیے سنا رہا ہے تاکہ اس گئے گزرے دور میں لوگوں کو راہ خدا عز و جل میں سفر کی ترغیب ملے اور انہیں اطمینان کی دولت نصیب ہو کہ دعوت اسلامی اہل حق اور عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں بڑی تحریک ہے، اور یوں اس سے وابستہ ہو کر اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان کریں۔ یہ نیت محمود ہے، اچھی ہے، اور اس نیت سے خواب سنانے والے کو انشاءاللہ عز و جل ثواب ملے گا۔ نیز تحدیث نعمت، یہ نعمت کا چرچا کرنے کی نیت سے سناتا ہے جب بھی جائز ہے۔ ہاں اگر ریاکاری کا خوف ہو تو اپنا نام ظاہر نہ کرے کہ اس میں زیادہ عافیت ہے۔ بہرحال دل کی نیت کا حال اللہ ذوالجلال عز و جل جانتا ہے۔ مسلمان کے بارے میں بلا وجہ بدگمانی کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ جی ہاں، اور بدگمانی کی قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں مذمت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات کی 12ویں آیت میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والوں بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ پھر آقا اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ نبوت علیہ رحمت رب العزت فتوی رضیہ شریف میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا تو فرمایا کیا تو نے چوری نہیں کی؟ اس نے کہا خدا عز و جل کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا واقعی تو نے چوری نہیں کی، میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، جو اس سلسلے فیضان انبیاء کو مدنی چینل پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ اس حکایت سے احترام مسلم کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے مسلمان کی پردہ پوشی کی جائے، یہ نہ ہو کہ بے سبب اس پر بدگمانی کا دروازہ کھول کر اسے جھوٹا اور گپی وغیرہ قرار دے کر اپنی آخرت کو داؤ پر لگاتے ہوئے خود کو معاذ اللہ جہنم کا حقدار بنایا جائے۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اگر بالفرض کوئی جھوٹا خواب گڑھ کر سناتا بھی ہے تو اس کا وہ خود ہی ذمہ دار، سخت گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو جھوٹا خواب بیان کرے اسے بروز قیامت جو کے 2 دانوں میں گانٹھ لگانے کی تکلیف دی جائے گی اور وہ ہرگز گانٹھ نہیں لگا پائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک ایسا شخص ایک ایسا کلام کرتا ہے جس میں وہ غور و فکر نہیں کرتا، حالانکہ گفتگو جھوٹ، غیبت، عیب جوئی، من گڑت خواب وغیرہ حرام پر مبنی ہوتی ہے، تو وہ اس بات کے سبب جہنم میں اس مقدار سے بھی زیادہ گرے گا جس قدر مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ خواب سنانے والے سے قسم کا مطالبہ یہ شرعاً واجب نہیں، اور جو معاذ اللہ عز و جل جھوٹا ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹی قسم بھی کھا لے۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ پیدا ہو کہ یہی مناسب لگتا ہے کہ لوگوں میں بیان کرنے کے بجائے خواب کو سیگا راز ہی میں رکھا جائے، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس وسوسے کا علاج بیان فرماتے ہیں کہ کیا مناسب ہے اور کیا مناسب نہیں۔ اس کو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اچھے خواب بیان کرنے سے شریعت نے منع نہیں فرمایا، تو ہم کون ہیں روکنے والے؟ قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی کتابوں میں خوابوں کا بکثرت تذکرہ ہے۔ حضرت سیدنا امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسالہ قشیریہ میں رؤیا القوم نامی باب میں صفحہ نمبر 368 تا 377 پر اولیاء کرام کے 66 خواب نقل کیے ہیں۔ جی ہاں، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے احیاء العلوم کی 4 جلد کے صفحہ نمبر 540 تا 543 پر
منامات المشائخ نامی باب میں 49 خواب نقل کیے ہیں. نیز حیات اعلی حضرت کے صفحہ نمبر 412 تا 432 پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے 14 خواب خود آپ ہی کی زبانی مروی ہیں. ان میں سے ایک خواب کے ضمن میں عرض ہے کہ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے 2 ہاتھ سے مصافحے کے جواز میں 40 صفحات کا رسالہ بنام صفائع الجین فی کون تصافحی بکف الیدین یعنی چاندی کے پتر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے مصافحہ کرنے کے بیان میں اس میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ اس کے صفحہ نمبر 3 پر اپنا وہ خواب مفصل طور پر بیان فرمایا ہے جس میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو حضرت سیدنا امام قاضی خان علیہ رحمت الحنان کی زیارت ہوئی ہے. نیز مسلمانوں کو وساوس سے بچانے اور ان کی معلومات میں اضافہ فرمانے کی خاطر اسی رسالہ مبارکہ میں لوگوں کے آگے خواب بیان کرنے کے بارے میں دلائل قائم کیے ہیں. چنانچہ مذکورہ رسالے میں فرماتے ہیں کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے یعنی خواب کو امر عظیم جانتے اور اس کے سننے پوچھنے بتانے بیان فرمانے میں نہایت درجے کا اہتمام فرماتے. اور صحیح بخاری کی آپ نے حدیث پاک بیان فرمائی کہ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ حضرت سمورہ بنت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور شافعی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز صبح پڑھ کر حاضرین سے دریافت فرماتے آج کی شب کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ جس کسی نے دیکھا ہوتا عرض کر دیتا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر بیان فرماتے ہیں. سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت فرماتے ہیں کہ احمد و بخاری و ترمذی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے راوی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے پیارا معلوم ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لے الحمدللہ رب العالمین کہے اور لوگوں کے سامنے بیان کرے. سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اسی مذکورہ رسالے جس کا نام ابھی میں نے لیا تھا اس میں نقل فرماتے ہیں کہ حضور مفید النور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نبوت گئی لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں اب میرے بعد نبوت نہ ہوگی مگر بشارتیں. اور وہ کیا ہے؟ نیک خواب کہ آدمی خود دیکھے یا اس کے لیے دیکھی جائے. سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں یہ بھی سنت صحابہ علیہ رضوان سے ثابت ہے کہ جو خواب ایسا دیکھا گیا جس میں ان کے قول کی تائید نکلی اس پر شاد یعنی خوش ہوئے اور دیکھنے والے کی توقیر یعنی عزت و اہمیت یہ بڑھا دی. اور صحیحین میں ہے یعنی بخاری و مسلم میں ہے کہ ابو جمرہ سبعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمتع حج میں خواب دیکھا جس سے فقہی مسائل میں مذہب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تائید ہوئی. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے وہ مبارک خواب سن کر اپنے مال سے حضرت ابو جمرہ کا وظیفہ مقرر فرما دیا اور اس روز سے اپنے ساتھ انہیں تخت پر بٹھانا شروع کیا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. چنانچہ مدنی چینل پر سلسلہ فیضان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو ملاحظہ کرنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں آپ نے دوسروں کو خواب سنانے کے ضمن میں صحیح بخاری شریف کے حوالہ جات سے 2 روایات آپ نے سماعت فرمائی. صحیح بخاری کے مؤلف حضرت سیدنا شیخ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمت اللہ الباری نے نہایت ہی ارخریزی کے ساتھ احادیث مبارکہ کی تدوین فرمائی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل میں نے صحیح بخاری میں تقریباً 6000 احادیث شریفہ ذکر کی ہیں. ہر حدیث کو لکھنے سے قبل غسل کر کے 2 رکعتیں نماز ادا کر لیا کرتا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت سیدنا شیخ اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ بہت نیک آدمی تھے اور آپ کی والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہا صالحہ
اور مجابت الدعا یعنی وہ خاتون کی جس کی دعا مقبول ہوتی ہے یہ تھی. بچپن میں حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کی بینائی جاتی رہی. اب والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا اس صدمے سے روتی رہی اور گر گڑا کر دعا مانگا کرتی. ایک رات سوتے میں قسمت کا ستارہ چمک اٹھا, دل کی آنکھیں کھل گئی. خواب میں دیکھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں آپ اپنے بیٹے کی بینائی کی واپسی کے لیے دعا مانگتی رہی ہیں, مبارک ہو کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بیٹے کی بینائی بحال فرما دی ہے. جب صبح ہوئی اور دیکھا تو حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری کی آنکھیں روشن ہو چکی تھیں. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو مدنی چینل پر سلسلہ فیضان انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو ملاحظہ کرنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں, بات چل رہی تھی حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب کی. اب جب انہوں نے اپنا خواب اپنے والد گرامی حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان فرمایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کو کسی دوسرے کو بیان کرنے سے منع فرمایا. اور قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے کہ کہا اے میرے بچے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے, بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب 12 سال کی عمر میں دیکھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام منصب نبوت پر فائز ہوں گے تو ان کے بھائی ان سے حسد کریں گے, کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ محبت تھی. آپ کے بھائی آپ سے اس پر حسد کرتے تھے. یہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے علم میں تھا, اس لیے آپ نے منع فرمایا کہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ ان کا حسد اور بڑھ جائے گا اور وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں شیطان کے دام فریب میں آ جائیں گے. قرآن مجید فرقان حمید سورہ یوسف آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز الایمان کہ جب بولے ضرور یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں اور ہمیں جماعت ہیں, یہ وہ 11 بھائی تھے, بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کے بعد ان کے بھائی سگے بھائی حضرت بنیامین سے, تو دوسرے بھائیوں کو اس پر حسد آیا. وہ کہنے لگے ہم تو ایک جماعت ہیں, باپ کی خدمت زیادہ کر سکتے ہیں, بڑے بھی ہم ہو گئے, انہیں نفع زیادہ پہنچا سکتے ہیں, یہ 2 ہیں اور چھوٹے بھی ہیں, یہ اپنے باپ کی خدمت ہماری طرح نہیں کر سکتے, پھر ان سے پیار و محبت ہم سے زیادہ کیوں. یہاں پہ تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لڑکوں نے اپنے باپ کو ضلال مبین کی طرف منسوب کیا. لفظ ضلال مبین کی طرف, یہ تو مذمت اور تانے میں مبالغہ ہے, اور جو شخص اللہ عز و جل کے رسول پر تانے میں مبالغہ کرے وہ کافر ہے, حالانکہ وہ مومن تھے. تو اولاد کس طرح تانا زن ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ راہ راست اور حق سے دوری کو دلال سے تعبیر نہیں کیا, بلکہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے والد دنیا کی مصلحت کو نہیں دیکھ رہے کہ ہم ایک جماعت ہیں, بڑے ہیں عمر میں, نوجوان ہیں, ہم انہیں زیادہ نفع پہنچا سکتے ہیں, ہم اپنے والد کی زیادہ خدمت کر سکتے ہیں, لیکن محبت وہ ان سے زیادہ کر رہے ہیں. لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں, آپ تو جانتے ہیں کہ محبت دل کا کام ہے جس پر انسان قادر نہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں انصاف کرنے میں بہت زیادہ احتیاط فرمانے کے باوجود دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ جس کا میں مالک ہوں اس پر تو میں نے عمل کر دیا, لیکن جس پر میں مالک نہیں ہوں اس پر مجھے مواخذہ نہ کرنا. یعنی دلی محبت کسی سے زیادہ ہونا انسان کے دائرہ قدرت سے باہر ہے. اب یہ دونوں بھائی چھوٹے تھے اور آپ کے علم ہے کہ چھوٹی اولاد سے محبت زیادہ ہوتی ہے, یہ فطرت اور قدرتی عمل ہے. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت سب سے زیادہ ہونے کی اصل وجہ یہ تھی کہ آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ آپ کی تمام اولاد میں اگر کسی کو منصب نبوت حاصل ہونا ہے تو یہی آپ کا بیٹا ہے, اس لیے آپ ان سے زیادہ محبت کرتے تھے.
اور ان کے بعد بنیامین سے، کیونکہ وہ سب سے چھوٹے تھے. اور فرمایا کہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرنے کی وجہ سے ہی ان کے بھائی زیادہ مخالف انہی کے تھے اور بنیامین کے اس طرح مخالف نہیں تھے. آپ نے حسد کے متعلق سماعت کیا. میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ نے اصلاح امت کے لیے 72 مدنی انعامات کا تحفہ اپنے مریدین، متعلقین، محبین، طالبین کو عطا فرمایا ہے. چنانچہ آپ مدنی انعام نمبر 38 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا آج آپ نے جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر اور وعدہ خلافی سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کی؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ مدنی انعامات کو تھام لیجئے، مدنی انعامات پر عمل کیجئے، فکر مدینہ روز کیجئے، اس کا رسالہ پر کیجئے. انشاءاللہ عز و جل حسد کی لعنت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم دور ہو جائیں گے. چنانچہ آپ نے سماعت کیا کہ ان کے بھائیوں کو ان سے حسد ہو گیا. اب ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو راہ سے ہٹانے کی ٹھان لی. چنانچہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. ترجمہ کنز الایمان. تو بھائی آپس میں کہنے لگے کہ یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینکاؤ کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری ہی طرف رہے اور اس کے بعد پھر نیک ہو جانا. یعنی انہوں نے مشورہ کیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے والد سے تمہارے ساتھی خالص محبت کریں تو یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانا ضروری ہے. اس کے بغیر باپ کی کامل محبت یہ میسر نہیں ہو سکتی. وہ مسلمان تھے، کافر تو تھے نہیں، سمجھ رہے تھے کہ یہ عظیم جرم ہے، لیکن حسد کی آگ نے انہیں اندھا کر رکھا تھا. وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کا مصمم ارادہ کر چکے تھے. البتہ یہ سوچ رہے تھے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے اور نیک ہو جائیں گے، لیکن ان میں سے ایک بھائی نے قتل سے منع کیا. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين. ترجمہ کنز الایمان. ان میں سے ایک کہنے والا بولا یوسف علیہ السلام کو مارو نہیں اور اسے اندھے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی چلتا آ کر اسے لے جائے اگر تمہیں کرنا ہے تو. یہ روکنے والا آپ کا سب سے بڑا بھائی تھا جس کا نام مفسرین نے یہودا بیان فرمایا. اس نے کہا کہ قتل ایک عظیم جرم ہے، تمہارا یہ ارادہ درست نہیں، البتہ جنگل میں کسی کنویں میں ڈال دو، شاید وہاں سے کوئی گزرے تو اسے نکال کر ساتھ لے جائے، اس طرح تمہارا مطلب بھی پورا ہوگا اور یوسف علیہ السلام بھی قتل سے بچ جائیں گے. اگر تم نے اپنے ارادے پر عمل کرنا ہی ہے تو پھر اپنے ارادے پر عمل کرو. مدنی چینل پر سلسلہ فیضان انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو سننے والے اور دیکھنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آپ نے سماعت کیا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے بھائی یہ کس قدر حسد رکھا کرتے تھے، اور یہ پتہ چلا کہ حسد کیسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے کس طرح انسان گناہوں کے اندر پڑ جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ حسد وہ بیماری ہے جو نیکیوں کو اس طرح ضائع کر دیتا ہے کہ جس طرح آگ یہ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. تو مدنی چینل کے سلسلے فیضان انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو دیکھنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، انشاءاللہ عز و جل آئندہ کے سلسلے میں آپ حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ مزید سماعت فرمائیں گے کہ ان کے بھائی انہیں جنگل میں لے گئے اور وہاں پر ان کے ساتھ کیا ہوا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان بیماریوں سے جو روحانی بیماریاں ہیں، حسد، غیبت، چغلی، بدنگاہی، بد کلامی، ان سے نجات حاصل کریں تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. الحمدللہ عز و جل باب المدینہ کراچی میں ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ محلہ سوداگران پرانی سبزی منڈی میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع یہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی باب المدینہ کراچی میں 2 مقامات پر اجتماع کا سلسلہ آج کل جاری و ساری ہے، اور پوری دنیا میں الحمدللہ عز و جل شب جمعہ کی یہ اجتماعات الحمدللہ منعقد کیے جاتے ہیں. آپ اپنے اپنے شہروں کے، اپنے اپنے ملکوں کے ہفتہ وار اجتماعات میں شامل ہوں
اور وہاں سے جب اجتماع ختم ہوتے ہیں تو ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے رائے خدا عز و جل میں سفر کرتے ہیں. تو آپ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ان مدنی قافلوں میں 3 دن 12 دن 30 دن اللہ تعالی وقت دے 63 دن کا کورس کر لیجئے, 41 دن کا مدنی قافلہ کورس کر لیجئے, زیادہ سے زیادہ رائے خدا عز و جل میں وقت دیجئے. انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.